نسیمہ جانب بطحا گذر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئیں جان مشتاقم در آنجا فدائے روضہ خیر البشر کن۔ مجھے یاد نہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی میری زبان سے لفظ نکلا ہو میں عالم ہوں بھی نہیں، تھوڑے بہت واقعات یاد ہیں تو اس کا نام تو علم نہیں ہے۔ اور یہی خوف نا اس نے میری زندگی کو ایک امتحان میں ڈالا۔ 3 دور تھے میرے اوپر۔ عمرو بن عاص کی بات سنائی تھی نا آپ کو وہاں مینا میں سنائی تھی۔ ہاں، ایک دور میرا کالج کا تھا، میں جنید کی طرح گاتا بھی تھا ناچتا بھی تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کا، گورنمنٹ کالج لاہور۔ حالانکہ اس زمانے میں یعنی جب جنید کا دور تھا تو ایک ثقافت بن گئی تھی، لیکن 70s میں بہت برا سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں مجھے کہاں سے یہ شوق لگ گیا تھا، اور اللہ نے آواز بھی دی اور شوق بھی دیا۔ تو اس وقت موت آتی تو بڑی تباہی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کو نہیں جانتا تھا۔ دوسرا دور آیا رائمنڈ کی زندگی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا یا اللہ بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اس کے علاوہ اور کوئی مجھے رائمنڈ، چونکہ میں اتنا آئسولیٹڈ تھا کہ رائمنڈ میں 250-300 لوگ ہوتے تھے جو آنے جانے والے، 40 ہم لڑکے ہوتے تھے، اور چند حضرات تھے جو نظام چلانے والے جن کو مقیم کہتے ہیں۔ مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، جو کہ میں کتاب سبق کتاب سبق کتاب سبق، اس کے علاوہ دائیں بائیں جاتا ہی نہیں تھا۔ تو ایک عبدالصمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے، وہ مہینہ دیتے تھے۔ کسی کام کے لیے مجھے بھیجا استادوں نے، تو مجھ سے کہنے لگے کون ہو بیٹا، آپ کون ہو؟ میں کہا جی میں طالب علم۔ اچھا تم کیسے طالب علم؟ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ 40 تو لڑکے ہوتے تھے، ایسا تھا۔ اس میں اگر اللہ بلا لیتا تو ظن غالب، یقین تو کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے انبیاء کے، ظن غالب تھا کہ چھوٹ چھاڑ جاتے۔ اب یہ جو تیسرا دور ہے، جو عمرو بن عاص روئے تھے بے قرار ہو کے، فحول وجهه الى الجدار فبكى بكاء شدید، دیوار کی طرف منہ کر کے پھوٹ کے روئے تھے، حالانکہ وہ تو کلا وعد اللہ الحسنى والے تھے۔ تو بھائیو، ہم میں سے ہر آدمی موت تک خطرے میں ہے۔ بڑی رحیم ذات ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز۔ چلو ہمیں نہیں پسند، تو اترانے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اور موت کے آخری لمحے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ پھر بے شک نعرے لگاؤ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ معاذ عدویہ، معاذ عدویہ رحمت اللہ علیہ۔ ان کے خامن تھے صلہ بن اشیم العدوی، بڑے صاحب کرامات تھے، اللہ کے راستے میں جہاد میں جب وہ رات کو لشکر سے نکل کر قرآن پڑھتے تھے نا نماز میں، تو دائیں بائیں موذی جانور آ کر بیٹھ جاتے تھے، قرآن سنتے تھے ان کا، ایسے آدمی تھے وہ۔
ترکستان کی جنگ میں اپنے بچوں سمیت شہید ہوئے. اپنے بچوں سے کہنے لگے پہلے تم جاؤ، کیونکہ تمہاری موت مجھے زیادہ دکھ پہنچائے گی اور میری موت تمہیں اتنا دکھ نہیں پہنچائے گی، تو تمہارے مرنے کا بھی اجر لینا چاہتا ہوں، پھر اپنی شہادت کا بھی لینا چاہتا ہوں. تو پہلے بیٹوں کو بھیجا، وہ شہید ہو گئے، پھر خود گئے، وہ شہید ہو گئے. تو محلے کی عورتیں آئیں معاذ عدویہ کے پاس نا تعزیت کے لیے، تو ان سے فرمانے لگی مبارک دینے آئی ہو تو بسم اللہ، تعزیت کرنا آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے. 30 برس زندہ رہیں. اس کے بعد جب مرض الموت میں آئی نا تو رونے لگی. تو خواتین نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہ آج کے بعد نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی، نماز اور روزے سے جدائی ہو گی. پھر ایک دم ہنسنے لگی. تو انہوں نے کہا اب ہنسی کس بات پہ؟ میرے میاں آ گئے صلہ بن اشیاء، وہ صحن میں کھڑے کہہ رہے ہیں تمہیں لینے آ چکا، تمہیں لینے آ چکا. تو یہ وہ لمحہ ہے، کوئی صاحب ہے یا بیگم ہے، خاتون ہے، اگر اللہ کی رضا نظر آ گئے اب نعرے لگاؤ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس سے پہلے کون دعویٰ کر سکتا، اور خاص طور پہ جو شہرت کے امتحان سے گزرے، جو اپنے دین کو بیچ سکتا. میں آج بیچ سکتا ہوں، اور پتہ نہیں بیچ ہی چکا ہوں، میرا کون سا دعویٰ ہے کہ میں نے نہیں بیچا، کیا پتہ میں نے بیچ ہی دیا ہو. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غدا. تو بھائیو کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھیں، کبھی پاس آ کر نگاہیں جھکائیں. کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھیں، کبھی پاس آ کر